نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول کریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 9 کلاس کی اسلامیات کا یہ پیریڈ ہے۔ امید ہے کہ میرے اسٹوڈنٹ بخیریت سے ہوں گے، اللہ حفظ و امان میں رکھے۔ سورہ انفال پڑھ رہے تھے، اس کی آیات بینات تقریباً 48 تک ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج 49 سے لے کر 52 تک ہم پڑھیں گے۔ آئی شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذ یقول المنافقون والذین فی قلوبہم مرض غر ہؤلاء دینہم ومن یتوکل علی اللہ فإن اللہ عزیز حکیم۔ اس آیت کریمہ میں منافقین کا حال بیان کیا گیا ہے، ایسے منافقین جن کے دلوں میں نفاق کا مرض موجود ہے اور وہ ظاہراً تو مسلمانوں کے ساتھ ہیں لیکن قلباً جو ہے وہ کفار کے ساتھ ہیں۔ تو ایسے اشخاص کو، ایسے افراد کو منافقین کہا جاتا ہے، اور یہ ایسے لوگ تھے کہ جو جنگ بدر میں شامل نہیں ہوئے، غزوہ بدر میں شامل نہیں ہوئے، اور بلکہ یہ مدینہ منورہ ہی میں رہے۔ تو یہ لوگ جو ہے غزوہ بدر میں 313 جو صحابہ کرام کی مسلمانوں کی تعداد تھی، اور کفار کی اس کے مقابلے میں 1000 کی تعداد تھی۔ مسلمانوں کے پاس اسلحہ بھی کم تھا، کفار کے پاس اسلحہ بھی زیادہ تھا۔ تو اس حالت کو دیکھ کر اور مومنین کا جذبہ دیکھ کر کفار کے ساتھ لڑنے کے لیے تو یہ طرح طرح کی باتیں کسنے لگے اور کہنے لگے، مدینے میں یہ باتیں پھیلا دیں کہ مسلمانوں کو ان کے دین نے مغرور کر رکھا ہے، اور یہ بڑے جو ہے مغرور میں آ گئے ہیں، ان کے پاس تعداد بھی کم ہے، اسلحہ بھی کم ہے، جبکہ یہ ان کے خلاف یہ لڑنے لگے ہیں جو تعداد میں اور اسلحہ میں زیادہ ہیں۔ لیکن بات یہ ہے کہ قلت تعداد اور ضعف اسباب کے ہونے کے باوجود بھی اللہ کریم اس آیت میں فرمایا کہ جس کا بھروسہ اللہ کے اوپر ہو اور اپنے کاموں کا رجوع اور کا معاملہ جو ہے وہ اللہ پر چھوڑ دیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ قلت عادت یعنی قلیل تعداد ہی کیوں نہ ہو اور ضعف اسباب ہی کیوں نہ ہو، پھر بھی اللہ کریم اسے کامیاب و کامران ہو کر دکھاتے ہیں۔ اس سے اگلی آیت جو ہے غزوہ بدر میں جو کفار جو ہے جو مارے گئے ہیں، تو جو صحابہ کرام کی تلواروں سے اور فرشتوں کی تلواروں سے جو انہیں جہنم رسید کیا گیا ہے، واسط فی النار کیا گیا ہے، تو ان کا حال بیان کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میرے محبوب آپ اس وقت کو دیکھتے کہ جب فرشتے ان کی جانیں نکال رہے تھے اور ان کی چہروں اور ان کی پیٹھوں پر ضربے مار رہے تھے اور کہہ رہے تھے چکھو اس عذاب آتش کو۔ اس سے اگلی جو آیت ہے اس میں یہ ہے کہ یہ سزا جو غزوہ بدر میں کفار کو جو دی گئی ہے، مشرکین مکہ کو بدر کے میدان میں دی گئی ہے، یہ اصل ان کے کفر کی وجہ سے ہے اور ان کے انکار اسلام کی وجہ سے ہے اور انکار آیات کی وجہ سے ہے۔ تو یہ ان کے ہاتھوں کی وہ کمائی ہے جنہوں نے آگے بھیجی ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پہ ظلم نہیں کرتے۔ آگے اللہ نے مثال دی ہے کہ دیکھو کہ جو فرعون تھے اور ان کے ماننے والے تھے، تو ان کو اللہ نے وہ سمندر دریا میں غرق کیا، تو اس کی مین وجہ کیا تھی؟ ایک ہی وجہ تھی کہ انہوں نے انکار بے آیات اللہ کیا، انکار انبیاء کیا، اللہ کی آیات کا انکار کیا اور اللہ کے انبیاء کا انکار کیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو غرق کر دیا۔ اس طرح قوم عاد ہے، قوم سمود ہے، اور یہ وہ تمام قومیں جو اللہ نے قرآن میں بیان کی ہیں۔ تو یہاں پہ اللہ نے فرعون کی مثال دی ہے کہ جیسے فرعون نے انکار بے آیات اللہ کیا، فرعون نے انکار موسیٰ کیا اور اس کی دعوت کا انکار کیا، اللہ کی آیات کا انکار کیا، تو اللہ نے ان کے گناہوں کے سبب ان کے پکڑا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے غزوہ بدر کے مقام پر کفار کو جو مارے گئے ہیں، یہ ان کو سزا اس لیے دی گئی ہے کہ جس طرح ان فرعونیوں نے انکار کیا تھا، اسی طرح انہوں نے بھی انکار کیا، تو اس وجہ سے اللہ نے ان کو سزا دی۔ آئیے اس کا ترجمہ کرتے ہیں۔ اذ یقول المنافقون، جب منافق کہنے لگے، والذین فی قلوبہم مرض، اور وہ لوگ یعنی وہ منافق ان کے دلوں میں مرض ہے، غر ہؤلاء، مغرور کر دیا ہؤلاء دینوں، اور وہ کیا کہتے تھے؟ وہ کہتے تھے کہ ان کے دین نے ان کو مغرور کر دیا، یعنی مسلمانوں کو۔ اللہ نے فرمایا ومن یتوکل اللہ، جو شخص اللہ پر بھروسہ کرے، فإن اللہ عزیز حکیم، پس بے شک اللہ تعالیٰ زبردست حکمت والا ہے۔ تعداد میں تو تھوڑے تھے، اسباب پہ ضعف تھا، اسباب بھی اتنے پورے نہیں تھے غزوہ بدر میں مسلمانوں کی، لیکن اللہ تعالیٰ کے اوپر جو اپنے معاملے کو ڈال دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی حکمت اور بصیرت کے ساتھ اسے فتح عطا کرتا ہے، بس بے شک اللہ زبردست حکمت والا ہے۔ آگے دیکھیں، وَلَوْ تَرَىٰ، اور کاش میرے محبوب اس وقت کو یاد کرتے دیکھتے، اِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةَ، جب فرشتے ان کافروں کی
روحیں نکال رہے تھے، ان کی جانوں ان کے روح قبض کر رہے تھے، یضربون وجوہہم وادبارا، اور ان کے چہروں اور ان کی پیٹھوں پر ضربے مار رہے تھے، اور کیا کہہ رہے تھے؟ وذوقوا عذاب الحریق، اور چکھو اور عذاب آتش کا عذاب، اور چکھو عذاب آتش کو۔ آگے ہے ذالک، یہ جو سزا ان کو ملی ہے، یہ سزا کس وجہ سے ملی ہے؟ فرمایا ذالک، یہ سزا بما، اس بدلے میں ملی ہے، قدمت ایدیکم، جو تمہارے ہاتھوں نے آگے بھیجا، وان اللہ لیس بظلام للعبید، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پہ ظلم نہیں کرتا۔ اس کے ساتھ ہی اللہ نے ریفرنس دیا، اور وہ ریفرنس کیا ہے؟ کداب آل فرعون، جیسا کہ فرعونیوں کا حال، اور ان کا حال کیا تھا؟ والذین من قبل، اور ان سے پہلوں کا حال، ان سے پہلوں کون سی تھی؟ قوم عاد تھی، قوم سمود تھی، اور قوم لوط تھی، وغیرہ وغیرہ۔ یہ فرعونیوں کا حال، والذین من قبل، ان سے پہلوں کا حال، یعنی قوم عاد اور سمود اور قوم لوط، انہوں نے کیا کیا؟ کفروا بآیات اللہ، انہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کیا۔ تو پھر اللہ نے کیا کیا؟ فأخذهم اللہ بذنوبہم، اللہ تعالیٰ نے اللہ کی آیات کے انکار کی وجہ، اس گناہ کے بدلے میں ان کو پکڑا۔ ان اللہ قوی شدید العقاب، اللہ تعالیٰ بڑا طاقت والا، قوت والا ہے، شدید العقاب، اور اس کا عذاب بھی بڑا سخت ہے۔ یہ آیات تھی 45، 49، 40، 50، 51، 52 تک، ان کا ہم نے مختصر سا شارٹ اس کی تفسیر پڑھی اور اس کا ترجمہ کیا۔ انشاءاللہ اس کے آگے سوال کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔